مرزا بھائی کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی کسی قسم کا ہم ریکارڈ بنائیں گے یا کوئی ریکارڈ کی جدوجہد میں بھی نہیں تھے. آپ تو مجھے جانتے ہیں, میں تو الیکٹورل پالیٹکس میں کبھی تھا ہی نہیں. سابق وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی کے بیٹے اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ملتان سے ایم این اے علی قاسم گیلانی کی کچھ تصاویر وائرل ہوئی ہیں, جس کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت پاکستان کے خرچے پر آپ گیلانی صاحب اور آپ کے خاندان کے بہت سارے افراد آپ سرکاری خرچے پہ چھٹیاں منا رہے ہیں. کیا یہ کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے اور آج سے نہیں, پچھلے 10 سال پہلے سے جب میں لنڈن میں پڑھتا تھا تو آئی ریممبر کہ ہماری ملاقاتیں یہاں ایج وے روڈ پہ پیڈنگٹن میں ہوتی رہتی تھیں. تو میں اس کو امپورٹنٹ سمجھتا ہوں اس بات کو کلیریفائی کرنا کہ میں پچھلے 2 ہفتے سے اپنے حلقے کے لوگوں سے, حلقے کی عوام سے چھٹی لے کر یو کے آیا ہوا تھا اور اپنی فیملی کے ساتھ کوئی ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے. جس طرح ہر سال آپ کو تو پتہ ہے کہ ہر سال جب بھی کوئی ٹائم ملے, چھٹیاں ملیں تو ہم فیملی کے ساتھ میں آتا ہوتا ہوں یہاں پہ. تو اس دفعہ بھی اپنے ہی خرچے پہ میں لنڈن آیا ہوا ہوں اور گیلانی صاحب بھی اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ یہاں پہ آئے کچھ دن کے لیے. اب وہ چلے گئے واپس. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اپنے ساتھ ایک میٹنگ کے لیے. اس میں میں اور میرے بھائی عبدالقادر گیلانی صاحب جو کہ ایم این اے ہیں, وہ بھی ہم لوگ ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ اٹینڈ کی. اور اگلے دن ہی کچھ میڈیا کے اینکرز نے اور کچھ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوستوں نے سوشل میڈیا پہ کہنا شروع کر دیا کہ شاید ہم سرکاری خرچے پہ لنڈن آئے ہوئے ہیں, جو کہ بالکل ایک فیک نیوز ہے اور ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے. ہم ہر سیاستدان جو ہے وہ حکومت کے خرچے کے اوپر سیر کے لیے ہر وقت نہیں نکلا ہوتا. ظاہر ہے ہر بندہ اپنے جب ویکیشن پہ آتا ہے تو اپنے پرسنل ایکسپینڈیچر پہ آتا ہے. یہ اسی طرح کا میرا نجی دورہ ہے اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو کلیئرفائی دس. باقی آپ کی جو مسز ہیں وہ بھی لنڈن سے ہی ہیں. آپ بندہ کوئی اسٹیٹ ایکسپینس £1 کا, $1 کا, ₹1 کا بھی ثابت کر دیتا ہے تو آئی ول بی ویری ہیپی ٹو ریزائن فرام مائی ایم ایل اے شپ. فیس بک کا ورلڈ ریکارڈ سے رابطہ کیا, چیک کیا, چونکہ اس وقت گیلانی صاحب جو ایکس پرائم منسٹر ہیں وہ سینیٹر بن چکے ہیں. آپ بھی ایم این اے, آپ کے 2 اور بھائی 3, آپ تینوں بھائی آپ ایم این اے اور ایک بھائی پنجاب اسمبلی کا ممبر ہے. یہ کیا آپ کے پاس میجک بینڈ ہے کہ آپ سارے لوگ, بلکہ کیا آپ اس طرح کا سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کو خاندان میں رہ تو نہیں گیا جس نے اسمبلی میں نہ پہنچنا؟ رہ تو گئے ہیں لوگ جو اسمبلی میں نہیں پہنچے, لیکن دیکھیں مرزا بھائی کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی کسی قسم کا ہم ریکارڈ بنائیں گے یا کوئی ریکارڈ کی جدوجہد میں بھی نہیں تھے. آپ تو مجھے جانتے ہیں, میں تو الیکٹورل پالیٹکس میں کبھی تھا ہی نہیں اور نہ میرا شوق تھا. میرا تو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہوتا تھا بنسبت اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ. تو بس خدمت کرنا گیلانی صاحب سے ہماری فیملی کا ایک یہ ٹریڈیشن رہا ہے کہ ہم نے ملتان کی عوام کی خدمت کو ترجیح دی ہے. کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے حلقے کو دیں, ملتان کی عوام کو دیں, ان کے مسائل حل کر سکیں. تو خدمت کے جذبے سے کے لیے نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کرم کیا کہ اب ہم سارے بھائی اور گیلانی صاحب ہم سب پارلیمنٹ میں ہیں. لیکن جتنا بڑا یہ اعزاز ہے ہمارے لیے, اتنی بڑی یہ ذمہ داری بھی ہے اور اس ذمہ داری کا احساس بھی ہے ہمیں, کیونکہ لوگوں کی توقعات جو ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنا 100% حلقے کی عوام کو, ملتان کی عوام کو ڈیلیور کریں تاکہ آنے والے الیکشن میں ہمیں نہ اس طرح کے سوال سننے پڑیں اور بلکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ واقعی ملتان کی عوام انہی لوگوں کو ووٹ دیتی ہے جو خدمت کرتے ہیں. ہمارے خلاف جس طرح یہ ابھی پروپیگنڈا ہوا چند روز پہلے ریگارڈنگ یو کے کا وزٹ, اسی طرح کے کئی پروپیگنڈے پچھلے 10 سالوں سے سوشل میڈیا پہ ہوں, ٹیلی ویژن پہ ہوں, سنتے رہتے ہیں. لیکن ہم ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ جب عوام آپ کے ساتھ ہے تو جو بھی الزام آپ لگائیں گے ہمارے اوپر, پروپیگنڈا کریں گے, اس کا جواب ملتان کی عوام انشاءاللہ تعالی کبھی بھی جب بھی الیکشن ہوگا وہ دے گی. اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں ہم سب بھائی مل کے کہ کوئی آؤٹ آف دا باکس سلوشن لے کے آئیں. کمپلینٹ کی ہے کہ ان کو الیکشن میں آپ لوگوں نے غلط طریقے سے ہرایا. جس ایونٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ایونٹ میں نے آپ ہی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے دیکھا اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی دیکھ کر کہ جتنے بھی اینٹی موزیشنز ہیں اس ملک میں وہ سب ایک کمرے میں موجود تھے اور ان کے ساتھ
پاکستان تحریک انصاف کے چند سیاستدان جس میں مہر بانو صاحبہ بھی تھیں اور زلفی بخاری صاحب بھی تھے, اور انہوں نے بیٹھ کر وہاں پہ جو باتیں کی پاکستان کے بارے میں, سن کر بڑا دکھ ہوا کہ اگر ہم چلیں, اگر ہماری آپس میں کوئی رنجشیں ہیں, کوئی آپس میں پولرائزیشن ہے, تو ہم اس کو ملک میں ہی رکھیں. اپنی ڈرٹی لانڈری ہمیں باہر کے ملک, اور وہ بھی یو کے کی پارلیمنٹ میں آ کر اپنی ڈرٹی لانڈری کیوں دکھانے کی ضرورت ہے ہمیں؟ ہم اپنے جو مسئلے ہیں وہ پاکستان میں حل کر لیں گے. یہاں پر آ کے جو جماعت جو کہتی تھی کہ ہمیں باہر کے ملکوں کی ڈکٹیشن نہیں چاہیے, 2018 کے الیکشن ان کو یاد نہیں ہے, اسی سیٹ پہ, جس سیٹ پہ وہ الیکشن لڑی ہے, اس سیٹ پہ علی موسیٰ گیلانی صاحب کو 3000 ووٹوں سے ہرایا گیا, اور جس میں 12,000 ووٹ جو ہیں وہ مسترد تھے. اور اس الیکشن میں جبکہ فیفن کے تمام جو آبزرورز تھے وہ ملتان میں آئے, اور لاہور, باقی اسلام آباد, باقی ملک میں تو کئی حلقوں میں الزامات لگے, لیکن ملتان کی میں نے کسی فیفن رپورٹ پر, کسی آبزرورز کی رپورٹ میں ملتان کے حلقہ 151 کی کوئی اس طرح کی میں نے نہیں سنی جس پہ